اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام مختلف تاریخی کتابوں میں عیس بن جرجیس بتایا گیا تھا۔ وہ ایک جانا مانا عالم تھا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ عیس بن جرجیس جب بھی مکہ مکرمہ جاتا تو قریش مکہ کو آگاہ کرتا ہے کہ جلد تم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیروی سارے عرب پر لازم ہوگی۔ تمام قبائل مکہ اس کے سامنے پست تصور ہوں گے۔ وہ نہ صرف عرب پر حکمران ہوگا بلکہ وہ اجمی لوگوں کے بھی دلوں کی دھڑکن بن جائے گا۔ اور اے مکہ والو، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی اور وہ بچہ پیدائش کے 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا، اور جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم سب پر اس کی پیروی لازمی ہوگی۔ جو پیروی نہ کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزو میں ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لایا جائے۔ عیس بن جرجیس جب بھی مکہ آتا ہے تو تمام پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی بات اس قدر مشہور ہوگی کہ مکہ والوں کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو لے کر مکہ کی سرحد پر عیس بن جرجیس کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں کہ شاید انہی کا بچہ وہ مبارک بچہ بن جائے۔ ناظرین گرامی، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب بھی اپنے پیدا ہونے والے پوتے کو لے کر اس یہودی عالم عیس بن جرجیس کے پاس لے کر چلے گئے۔ اس یہودی کے ساتھ حضرت عبدالمطلب کی کیا کیا باتیں ہوئی۔ وہ یہودی یہ کیوں کہتا تھا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا؟ تو محترم ناظرین، آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب 570 عیسوی کے ربیع الاول مبارک مہینے کی خوبصورت رات کے پچھلے پہر نبی آخر الزماں فخر دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں، حضرت عبدالمطلب نے بچے کو گود میں لیا اور فرمانے لگے کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف حضرت عبدالمطلب اپنے پیارے پوتے کو اٹھائے کھڑے ہیں تو دوسری طرف کعبہ میں موجود بت اوندے منہ گر رہے ہیں۔ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن جہش نے جب دیکھا کہ ان کے خدا اوندے پڑے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو اپنی جگہ رکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ ایک بت کو رکھ کر دوسرے کی طرف چلے جاتے تو پہلے والا پھر گر جاتا۔ وہ بہت دیر یہ عمل دہراتے رہے۔ پھر ایک بت سے آواز آتی ہے کہ آج ایک ایسے بچے کی پیدائش ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تمام زمین کو روشن کر دیا ہے۔ مکہ میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب مشرکین کے خدا نے کلام کیا تھا۔ اسی طرح نوشیروان کے محل ہلنے لگے اور اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ بادشاہ نے جب ایک کاہن کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے محل کا یہ حال کیوں ہے تو کاہن چلا اٹھا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب و شام پر چھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جس رات تاجدار کائنات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اکثر مفسرین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر، حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کو اٹھا کر اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر یہودی عالم عیس کو آواز دیتے ہیں۔ عیس نے پوچھا کون ہو تو انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی عالم بچے کو بغور دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگا کہ ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک یہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے۔ وہ اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ ناظرین، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے پیدائش کے ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا بلکہ دنیا میں تشریف آوری کے بعد ہی اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ اللہ اکبر۔ مرحومین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ مائدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا۔
حضرت مولانا ادریس صاحب کاندولی لکھتے ہیں کہ ولادت با شہادت کے 3 دن بعد سے اگلے 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ناظرین گرامی، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم عبد المطلب سے مزید کہنے لگے کہ آپ کو اپنے اس بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنی ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا کہ اگر آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب پوچھنے لگا کہ کون سے معجزات، اور یہودی عالم کہنے لگا کہ ایک تو خود ابھی آپ دیکھ کر آئیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بھی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کریں گی، یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اور اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر اتنی سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے اس سے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی۔ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہ اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی تو بھی 61 سال تک 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہے؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ بے شک تمام